ماہنامہ ترجمان القرآن دور حاضر میں قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ تازہ شمارے کی آڈیو ریکارڈنگ پیش کی جا رہی ہے، سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشارات۔ موضوع: گلگت و بلتستان کی بحث، مسئلہ کشمیر پر اثر۔ تحریر: پروفیسر خورشید احمد، سلیم منصور خالد۔ ماہانہ عالمی ترجمان القرآن، اکتوبر 2020۔ یہ امر واقع ہے کہ جلد بازی میں اور خوب سوچ بچار کے بغیر مسلط کیے گئے فیصلے قوموں اور ملکوں کی زندگی پر دور رس منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ یوں بظاہر کوئی چھوٹا سا فیصلہ بعض اوقات ملکوں کے مستقبل کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ جموں و کشمیر کا قضیہ جدید بین الاقوامی تعلقات کی دنیا میں ایک دہکتا ہوا انگارہ ہے۔ اقوام متحدہ کی بے بسی، عالمی طاقتوں کی ظالمانہ لا تعلقی اور بھارت کی عہد و پیمان شکنی اور کشمیر کے مظلوم عوام پر بدترین فوج کشی نے دنیا کے سامنے ایسا منظر پیش کیا ہے جس پر ہر درد مند انسان خون کے آنسو روتا ہے۔ بھارت میں برسر اقتدار راشٹریہ سوامی سیوک سنگھ RSS اور BJP کی نسل پرست فسطائی حکومت نے اس ماحول کو حد درجہ دردناک بنا دیا ہے۔ اسی پس منظر میں عالمی اداروں کی بے حسی سے شے پا کر بھارتی حکومت نے 5 اگست 2019 کو ایک تباہ کن یلغار کے ذریعے پورے جموں کشمیر کو ایک قتل گاہ اور بدترین بڑی جیل میں تبدیل کر دیا۔ اس جارحیت پر حکومت پاکستان کی ذمہ داری تھی کہ پوری قوت سے مسئلے پر عالمی رائے عامہ کو متحرک کرتی، مگر روایتی سستی اور ترجیحات کی دیرینہ خرابی آڑے آئی۔ بجائے اس کے کہ بھارتی عہد شکنی اور جموں کشمیر کی وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی روش کے خلاف سراپا احتجاج بن کر دنیا کو ہم نوا بنایا جاتا، پاکستان میں ایک دوسرا ہی منظر ابھرتا دکھائی دیتا ہے، اور وہ ہے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت و بلتستان کو پاکستان کا عارضی صوبہ بنانے کا خطرناک منصوبہ۔ اس ضمن میں ہم نہایت درد مندی سے برسر اقتدار اور فیصلہ سازی کے ذمہ دار سرگرم افراد اور اداروں کو متنبہ کرتے ہوئے بلا کم و کاست اپنی رائے پیش کر رہے ہیں۔ تمام بین الاقوامی سیاسی، تاریخی اور جغرافیائی شواہد کے مطابق شمالی علاقہ جات ریاست جموں و کشمیر کا حصہ ہیں۔ جموں و کشمیر ایک ایسی وحدت ہے جس میں لداخ، جموں، وادی کشمیر اور شمالی علاقہ جات شامل ہیں۔ قیام پاکستان کے وقت سے لے کر آج تک پاکستان کا یہی موقف ہے۔ پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اسی پوزیشن اور قومی اتفاق رائے کی بات کی ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی نے تو 2014 میں ایک متفق علیہ قرارداد کے ذریعے نہ صرف اس کا اعتراف و اظہار کیا ہے بلکہ اسے پاکستان اور کشمیری عوام کی جانب سے مسئلہ کشمیر پر موقف کا لازمی حصہ قرار دیا ہے۔ نیز اسی موقف کو اقوام عالم اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے تسلیم کر رکھا ہے۔ 16 جنوری 1948 کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 228ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے تب پاکستان کے وزیر خارجہ سر ظفر اللہ خان نے کہا تھا: The population of Kashmir is distributed community as follows. In Kashmir proper, apart from Jammu, 93.5% are Muslims. 62% of the population of Jammu are Muslims. Gilgit, which is the high mountain in region, is entirely Muslim. The total area of the state, which is largely composed of high mountains and barren hills, is 82,000 square miles. کشمیر کی آبادی اس طرح سے ایک منقسم آبادی ہے۔ جموں کے علاوہ کشمیر میں 93.5% مسلمان ہیں۔ جموں کی 62% آبادی مسلمان ہے۔ گلگت جو بلند پہاڑی خطہ ہے مکمل طور پر مسلمان ہے۔
ریاست کا کل رقبہ جو بڑے پیمانے پر اونچے اور بنجر پہاڑوں پر مشتمل ہے 82,000 مربع میل ہے۔ ریاست جموں و کشمیر کے شمالی علاقہ جات 72,971 مربع کلومیٹر سے زیادہ وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں، جن کی آبادی 18 لاکھ ہے، اور جب بھی جموں و کشمیر میں استصواب رائے ہوا تو یہ سبھی ووٹ انشاءاللہ پاکستان سے الحاق کے حق میں جائیں گے۔ پیپلز پارٹی کے چوتھے دور حکومت 2008-2013 میں صدر آصف علی زرداری صاحب نے اگست 2009 کے دوران میں گلگت بلتستان امپاورمنٹ اینڈ سیلف گورننس کے نام سے داخلی خود مختاری کا حکم نامہ جاری کیا۔ اس حکم نامے کے تحت شمالی علاقہ جات کو گلگت بلتستان کا نام دیتے ہوئے گورنر اور وزیر اعلیٰ کے انتظامی عہدے تفویض کیے، جبکہ قانون سازی و مالیاتی اختیارات اس کی مجوزہ منتخب اسمبلی کو دیے گئے اور اس کی کونسل کا چیئرمین وزیر اعظم پاکستان کو قرار دیا گیا۔ ذرا پیچھے چل کر دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ 1972 میں شملہ معاہدے کے بعد بیوروکریسی نے تب صدر پاکستان جناب ذوالفقار علی بھٹو کو بھی یہ تجویز دے کر قائل کر لیا تھا کہ گلگت بلتستان کو الگ صوبہ بنایا جائے، لیکن جیسے ہی انہوں نے اس تجویز پر عمل درآمد کے منفی اثرات پر جوابی دلائل سنے تو اس تجویز پر پیش رفت روک دی۔ اب انہی سے وابستگی کی دعوے دار پارٹی ایک غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کا ازالہ کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ جلد بازی میں اٹھائے گئے اس قدم پر آزاد کشمیر، مقبوضہ جموں و کشمیر اور خود شمالی علاقہ جات کی بیشتر سیاسی و سماجی پارٹیوں نے شدید رد عمل کا اظہار کیا۔ حکومت پاکستان نے خود پاکستان کے کئی علاقوں کی طرح اس علاقے کے لوگوں کے بھی سیاسی، سماجی، تعلیمی، معاشی اور صحت عامہ کے حقوق کی بجا آوری سے پہلو تہی کا رویہ اختیار کیے رکھا تھا۔ جب یہاں کے شہری معاشی تنگ دستی پر چیخ اٹھے تو اس کا ملبہ آزاد کشمیر حکومت پر ڈال دیا اور یہ فلسفہ تخلیق کیا گیا کہ پاکستان اس علاقے کو ضم کرے گا تو سماجی، عدالتی، دستوری اور معاشی حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بے معنی اور بودھا عذر تھا۔ پیپلز پارٹی حکومت کے عاجلانہ فیصلے کے 11 برس گزرنے کے باوجود وہاں حالات جوں کے توں ہیں۔ حکومت کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ آزاد کشمیر اور اس سے وابستہ شمالی علاقہ جات کی تعمیر و ترقی کے لیے آزاد کشمیر کی فراخ دلانہ مدد کرتی، لیکن افسوس کہ کم و بیش ہر حکومت نے اس معاملے میں سرد مہری کا رویہ اختیار کیا اور بجائے اس کے کہ خرابی کو دور کیا جاتا، ایک غلط راستے پر چلنے کے ہیلے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بلا شبہ گلگت بلتستان اور اس کے ساتھ آزاد کشمیر کے سبھی حصوں کے احساس محرومی کو ختم ہونا چاہیے، لیکن خاص طور پر اس علاقے کی معاشی محرومیوں کو دور کرنے کے نام پر اختیار کیا جانے والا یہ ایک انتہائی نامناسب راستہ ہوگا، جس سے مسئلہ کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ سوال یہ ہے کہ قضیہ کشمیر اور اس کے بارے میں پاکستان کے اور اسٹریٹجک موقف کو نقصان پہنچائے بغیر یہاں کے عوام کو معاشی، سیاسی اور سماجی طور پر کیوں اوپر نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اگر پسماندہ علاقوں کی بہتری کے نام پر دستور پاکستان سے ہٹ کر حل تلاش کرنے کے لیے ایسی روایت اپنا لی گئی تو معاملات گرفت سے باہر نکل جائیں گے۔ جس طرح آزاد کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بلکہ وہ مسئلہ حل ہونے تک پاکستان کی زیر نگرانی ایک متنازع علاقہ ہے، اسی طرح گلگت بلتستان بھی آزاد کشمیر کا حصہ ہونے کی حیثیت سے یہی مقام رکھتا ہے اور ان کے مستقبل کا فیصلہ مسئلہ کشمیر کے حل سے منسلک ہے۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے یا بڑے سرمایہ کار یہاں سرمایہ لگانے سے گریزاں ہیں۔ ان کا اعتراض دور کرنے کے لیے ایسا کرنا ضروری ہے۔ یہ عذر تو حد درجہ پست ہے۔ کیا کسی معاشی منصوبے کی تکمیل کے لیے
ملک کے سیاسی اور تاریخی موقف کی قربانی دینا کوئی معقول راستہ ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سرمایہ کاری کو قومی مفاد کے تابع رکھتے ہوئے قابل قبول بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لیے انتھک سفارتی، مذاکراتی اور علمی سطح پر تگ و دو کی ضرورت ہے، اور یہ کام ہماری اعلیٰ سول اور سیاسی قیادت کو کرنا چاہیے۔ مسئلے کی نزاکت اور غور طلب پہلو یہ ہے وہ پس منظر جس میں گزشتہ چند ہفتوں سے راولپنڈی میں چیف آف دی آرمی سٹاف کی زیر صدارت پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے مذاکرات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، جس میں جموں و کشمیر کے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت بلتستان کو عبوری طور پر پاکستان کے 5ویں صوبے کی شکل دینے کی تجویز پر عملاً ڈکٹیشن دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس ضمن میں ہم یہ امور وضاحت سے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات صاف لفظوں میں ہر خاص و عام پر واضح رہنی چاہیے کہ پاکستان میں کاروبار ریاست و حکومت انہی اصولوں کے مطابق چلایا جائے گا جو دستور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں طے شدہ ہیں۔ مطلب یہ کہ اس نوعیت کے امور منتخب حکومت، پارلیمنٹ اور دستور کے تابع زیر بحث آئیں گے، اور تمام اداروں کو اپنے حدود کار میں ریاست اور قوم کی خدمت کی بجا آوری کرنا ہوگی۔ انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، عسکری اداروں اور سول ملازمین کو متعین شدہ دائرے میں خدمات انجام دینا ہوں گی، اور اسی چیز کا حلف دستور کے مطابق سبھی ذمہ داران ریاست نے اٹھایا ہے۔ چیف آف دی آرمی سٹاف دفاع وطن کے حوالے سے ایک بڑے محترم اور حد درجہ حساس منصب پر فائز ہیں۔ انہیں سیاسی امور کی بحثوں میں شرکت سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اپنی آراء وزارت دفاع کی وساطت سے یا دستور میں طے شدہ سلامتی کے اعلیٰ فورم کے ذریعے حکومت کو پیش کرنی چاہیے۔ پھر ان امور کو طے کرتے وقت حکومت، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور وزارت قانون کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکمت عملی طے کرتے وقت بجا طور پر مسلح افواج کے مشوروں اور آراء کو بھی زیر غور لائے، اور کھلے عام بحث کے بعد مناسب فیصلے کیے جائیں جن پر ان کی روح کے مطابق مگر لازمی طور پر دستور پاکستان کے دائرے میں رہتے ہوئے عمل کیا جائے۔ اس ضمن میں بعض دانش مندوں کا یہ کہنا کہ قومی مسلح اداروں نے تو اس معاملے میں محض سہولت کاری کی ہے کیونکہ حکومت اور اپوزیشن میں کھلا مکالمہ نہیں ہو رہا، یہ بہت عجیب اور نہایت کمزور مفروضہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کل سپریم کورٹ اپنا کام چھوڑ کر سیاسی پارٹیوں کے سربراہوں سے مذاکرات کر کے کسی اتفاق رائے کو ڈھونڈنے نکلے؟ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اگر بدقسمتی سے موجودہ حکومت ضد اور انا کے باعث اپنی منصبی ذمہ داری ادا کرنے، سب کو سننے اور سب کو ساتھ لے کر چلنے سے معذور ہے، تو اس کا حل نئے قومی انتخابات ہیں، نہ کہ ریاستی آئینی ڈھانچہ تلپٹ کر دینا اور غیر آئینی روایات قائم کرنا کوئی معقولیت ہوگی۔ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسئلہ کشمیر کے جوں کے توں سٹینڈ سٹل منظرنامے کو تبدیل کرنا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنا بھارتی منصوبہ سازوں کی پرانی خواہشات کی تکمیل ہوگا۔ پاکستان کا اصولی موقف یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی متفقہ قراردادوں کے مطابق جموں و کشمیر کے عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ البتہ بھارت کی ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں سے سرے منہ انحراف کر کے جموں و کشمیر کی وحدت کے ٹکڑے بانٹنے کی میز سجائے۔ پاکستان نے بھارت کی اس چال کو ہمیشہ ناکام بنایا، اور بھارت نے ہر بار یہی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان سلامتی کونسل کی قراردادوں کے متن سے باہر نکلے، اور پھر بھارت یہ اعلان کرے کہ پاکستان نے قراردادوں سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح پاکستان کے اصولی موقف کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، بلکہ موقف سرے سے ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ پاکستان کے بعض عجلت پسند سفارتکاروں نے مختلف اوقات میں مسئلہ کشمیر پر نہایت خطرناک بیان دیے، لیکن ان افراد کی حماقتوں پر
پاکستان کے فوجی آمر جنرل پرویز مشرف صاحب بازی لے گئے۔ انہوں نے 18 دسمبر 2003 کو عالمی نیوز ایجنسی رائٹرز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، پاکستان اقوام متحدہ کی قراردادوں کو ایک طرف رکھ کر بھارت سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کرنا چاہتا ہے۔ اور پھر اسی آمر مطلق اور خود ساختہ حاکم نے پاکستان آبزرور کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا، میں نے بھارتی وزیر خارجہ نٹور سنگھ سے کہا ہے کہ آئیے مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے سانچے سے باہر رکھ کر 1 سال کے اندر حل کر دیتے ہیں۔ جواب میں نٹور سنگھ نے کہا، ہم کو اس قدر جلدی نہیں ہے۔ روزنامہ پاکستان آبزرور 31 جولائی 2005۔ اسی اہمکانہ مہم جوئی کو تب وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے آؤٹ آف باکس کوشش قرار دیا۔ حالانکہ پاکستان کے کسی بھی حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کشمیر کے عوام کو نظر انداز کر کے ایسا کوئی قدم اٹھائے، کوئی عہد و پیمان کرے جو مسلمہ موقف کے برعکس ہو۔ جنرل پرویز مشرف نے نہ صرف ایسے بیانات دے کر بلکہ جموں و کشمیر کے متنازع علاقے میں بھارت کو باڑ لگانے کی اجازت دے کر اور عملاً بھارتی فوج کی مدد کر کے کشمیر اور پاکستان کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے۔ افسوس کہ اسی نوعیت کی منصوبہ سازی اب گلگت بلتستان کی معاشی بہتری وغیرہ کے نام سے نئی صوبے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے۔ جنرل مشرف کا قدم مسئلہ کشمیر کی اصولی حیثیت پر خودکش حملہ تھا، تو اب دباؤ ڈال کر یہ فیصلہ لینا پاکستان اور کشمیری عوام کی تاریخی جد و جہد سے غداری کی طرف لے جائے گا، جس سے واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوگا۔ اس منصوبے کے پیشکاروں کی طرف سے یہ ایک بالکل بے معنی عذر پیش کیا جا رہا ہے۔ سی پیک چین پاک معاشی راہداری کے لیے چین بھی یہ چاہتا ہے کہ شمالی علاقہ جات کو یک طرفہ طور پر پاکستان کا حصہ قرار دیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عوامی جمہوریہ چین کے پالیسی ساز ایسا غیر منطقی اور غیر آئینی مطالبہ نہیں کر سکتے کہ جس سے پاکستان کے قومی مفادات پر ضرب کاری لگے اور جموں کشمیر کی 73 سال پر پھیلی طویل دلیرانہ جد و جہد اور مظلومانہ قربانیوں کی تاریخ دریا برد ہو جائے۔ آخر شہرائے قراقرم KKH اسی جوں کی توں صورتحال میں جموں و کشمیر کے متنازع علاقے سے گزر رہی ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس شہرائے قراقرم سے بہتر شاہراہ کی تعمیر نے کون سے اور کس طرح سے نئے تقاضے لا کھڑے کیے ہیں کہ بین الاقوامی اور قومی معاملات کو تہو بالا کر دیا جائے۔ یاد رہے 2009 میں عوامی جمہوریہ چین نے کشمیری باشندوں کی چین آمد کے لیے اپنی ویزا پالیسی تبدیل کرتے ہوئے فیصلہ کیا تھا جموں و کشمیر کے لوگ بھارتی پاسپورٹ کے بجائے سادہ کاغذ پر حلف نامے کے ذریعے چین کا ویزا لے سکتے ہیں۔ اس پر بھارتی حکومت نے احتجاج کیا تو چین نے بڑا مختصر جواب دیا، کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے جو بھارتی یونین کا حصہ نہیں ہے۔ روزنامہ دی نیشن 10 اکتوبر 2009۔ اگر پاکستان کے مقتدر حلقوں نے گلگت بلتستان کو صوبائی درجہ دے کر عارضی اور پھر مستقل صوبہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تو اس طرح بین الاقوامی سرحد تبدیل ہو جائے گی، جس کے نتیجے میں پوری لائن آف کنٹرول خود بخود بین الاقوامی سرحد میں ڈھل جائے گی۔ اس صورت میں سارے علاقے سے اقوام متحدہ کے فوجی مبصرین ہٹ جائیں گے اور ان مبصرین کو ہٹانا بھارت کا پرانا مطالبہ ہے۔ یہ سب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 91 1951 اور قرارداد 122 126 1957 کے یکسر منافی ہوگا، جو سلامتی کونسل کی قراردادوں کے انہدام کا سبب بنے گا۔ اس کے ساتھ ہی بھارت بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کی صورتحال پر عالمی عہد و پیمان کو یکسر توڑنے کا اعلان کر کے مقبوضہ کشمیر کو اپنا حصہ بنانے اور آزاد کشمیر پر دست درازی کے جواز کے لیے حکمت عملی وضع کرے گا۔
پاکستان اپنی ناقابل فہم عجلت پسندی سے بین الاقوامی تحفظ کے تمام وعدوں سے بھی محروم ہو جائے گا۔ یوں ایک گناہ بے لذت کے طور پر کشمیر کا مسئلہ بھارتی خواہشات کے مطابق ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دفن ہو جائے گا۔ ایک مغالطہ یہ بھی پھیلایا جاتا ہے کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے برعکس رویہ اختیار کر کے کشمیر کی انتظامی اور آئینی حیثیت کو تبدیل کر دیا ہے۔ تو جواب میں اگر پاکستان بھی آزاد کشمیر کے ایک محدود علاقے میں ایسا کچھ کر لے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ یہ مفروضہ بھی سخت شر انگیزی کا شاخسانہ ہے۔ جہاں تک بھارت کا تعلق ہے تو وہ یک طرفہ طور پر بین الاقوامی عہد و پیمان سے روگردانی کر رہا ہے، مگر اس کے ایسے منفی رویے سے قراردادیں اور عالمی فیصلے تبدیل نہیں ہوئے۔ لیکن جب دوسرا فریق بھی اسی عہد شکنی کا راستہ اختیار کرے گا تو قراردادوں کی بنیاد ڈھہ جائے گی اور عالمی عہد و پیمان کی ساکھ ختم ہو جائے گی۔ مسئلہ کشمیر کی متنازع بین الاقوامی حیثیت صرف اور صرف تقسیم ہند کے اصولوں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بنیاد پر قائم ہے، اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ ان بنیادوں کو ختم کر دیا جائے۔ جموں و کشمیر کی وحدت پر اس دست درازی کو زیر بحث لاتے ہوئے کشمیر کی مزاحمتی قیادت، جس میں سید علی شاہ گیلانی، محمد یاسین ملک، میر وائز عمر فاروق اور دوسرے محترم قائدین شامل ہیں، ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ گلگت بلتستان کو پاکستان کا 5واں صوبہ بنانے کی کوئی بھی تجویز ناقابل قبول ہے، کیونکہ یہ قدم جموں و کشمیر کی وحدت اور بین الاقوامی پوزیشن کو تبدیل کرنے کے مترادف ہوگا۔ اسی طرح آزاد کشمیر کی قیادت، جس میں مسلم لیگ نون، مسلم کانفرنس، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی شامل ہیں، انہوں نے 2014 میں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں متفقہ قرارداد منظور کر کے اس 5ویں صوبے کی تجویز کو مسترد کر دیا تھا۔ اگر بھارت نے دھونس جما کر ایک غلط قدم اٹھایا ہے تو اس کی غلطی کے جواب میں پاکستان کی جانب سے غلطی کا ارتکاب کہیں زیادہ بڑی تباہی کا پیش خیمہ ہوگا۔ ہم ذرا ماضی میں جائیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اکتوبر 2015 میں نون لیگ حکومت کی قائم شدہ سرتاج عزیز کمیٹی نے گلگت بلتستان کی پاکستان میں اس طرح شمولیت کی تجویز دی تھی کہ NFC، ایکنک وغیرہ کے ساتھ پاکستانی پارلیمنٹ میں بھی یہاں سے نمائندے لیے جائیں اور دیگر صوبوں کے مساوی حیثیت دی جائے۔ یوں 5ویں صوبے کا غلغلہ بلند ہوا تو جموں و کشمیر کے طول و عرض میں اضطراب پھیل گیا اور کشمیری قیادت کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا۔ جواب میں وزیر اعظم محمد نواز شریف نے 16 مارچ 2016 کو جموں و کشمیر لبریشن فرنٹ کے چیئرمین محمد یاسین ملک کے نام خط میں وضاحت کی، پاکستان گلگت بلتستان سے وابستہ حساس امور سے پوری طرح واقف ہے۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان جموں و کشمیر کے تنازع پر اپنے اصولی موقف پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا، وہی موقف کہ جو سلامتی کونسل کی قراردادوں پر مبنی ہے۔ نوٹ: یہ بہت عجیب معاملہ ہے کہ سابق وزیر اعظم محمد نواز شریف صاحب نے 20 ستمبر 2020 کو حزب اختلاف کی کل جماعتی کانفرنس میں اپنی آدھ گھنٹے کی تقریر میں اس پہلو پر بات تک نہیں کی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات کانفرنس کے مشترکہ اعلامیے میں یہ مبہم جملہ ہے: قومی اتفاق رائے سے گلگت و بلتستان کو قومی و سیاسی دھارے میں شامل کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں۔ روزنامہ جنگ 21 ستمبر 2020۔ مطلب یہ کہ حزب اختلاف نے مسئلے کی سنگینی کو بہت سرسری انداز سے لیا ہے اور قومی پالیسی سے ٹکراتا اشارہ دیا ہے، جس کی فوری اصلاح ہونی چاہیے۔ پاکستان کے دستور کی دفعہ 257 میں قومی پالیسی اور اس کے بنیادی اجزاء کو نپے تلے الفاظ میں درج کر دیا گیا ہے۔ اس کی روشنی میں گلگت اور بلتستان کو کسی شکل میں بھی پاکستان کا ایک صوبہ بنانا اور وہاں سے پارلیمنٹ میں نام نہاد نمائندگی دینا
دستور پاکستان کی کھلی مخالفت اور قضیہ کشمیر کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کا ذریعہ ہوگا۔ دستور کے الفاظ ہیں: جب ریاست جموں کشمیر کے عوام پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کا فیصلہ کریں گے تو پاکستان اور اس ریاست کے درمیان تعلقات اس ریاست کے عوام کی خواہشات کے مطابق طے کیے جائیں گے۔ 1973 کے دستور پاکستان میں درج یہی الفاظ 1956 کے دستور پاکستان میں بھی شامل تھے۔ اس تسلسل سے یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ریاست جموں کشمیر ایک متنازع اور ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھارت نے نام نہاد الحاق کے نام پر اپنے دستور میں جموں کشمیر کے بارے میں دفعہ 370 رکھی تو پاکستان نے اس پر شدید احتجاج کیا، اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے بھی اس بھارتی اندراج کو تسلیم نہیں کیا اور اسے متنازع علاقہ قرار دیتے ہوئے پاکستان، بھارت اور کشمیری عوام کا مشترکہ مسئلہ قرار دیا۔ پاکستان کی حکومت، پارلیمنٹ اور تمام ریاستی ادارے اس امر کے پابند ہیں کہ دستوری طور پر طے شدہ وعدے کے مطابق مسئلہ کشمیر اور اس سے منسلک علاقوں کے مستقبل کا فیصلہ جموں کشمیر پر مشتمل وحدت کی مرضی کے مطابق حل کرنے میں مدد دیں اور اس عہد و پیمان کا احترام کریں۔ پاکستان اور بھارت دونوں مل کر یا الگ الگ جموں کشمیر کے مستقبل کی قسمت کا فیصلہ کرنے کے مجاز نہیں ہے، تاکہ جموں کشمیر کے مسلمہ شہری ایک آزادانہ استصواب رائے سے اپنی مرضی کا فیصلہ کریں۔ اندرین حالات: ہم پاکستان کی سیاسی و دینی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ذرائع ابلاغ کے ذمہ داران اور دانشوروں سے اپیل کریں گے کہ وہ پاکستانی حکومت اور پاکستانی اداروں کو دستور اور قانون کا پابند بننے پر مجبور کریں، اور جو سیاسی پارٹیاں اپنے غیر دانشمندانہ فیصلوں کے تحت محدود سیاسی فائدے کی اسیر ہیں انہیں اپنی نامناسب پالیسی پر نظر ثانی کرنے کا درس دیں۔ اگر آج روایتی کاہلی اور عجلت پسندی سے معاملات کو بگاڑا گیا تو آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ ادارہ عکس و آواز آڈیو اور ویڈیو کی دنیا میں معروف نام، دروس قرآن و حدیث، حمد باری تعالی، نعت رسول مقبول، نصیحت آمیز تقاریر، تحریکی ترانے اور مشہور نظمیں عرصہ دراز سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے۔ دعوت و تبلیغ کے لیے ادارہ عکس و آواز ایک منفرد انداز کے ساتھ